خاص مذہبی معاملات پہ گفتگو کے لیے وہ شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا شاید مذہب سے دور کا تعلق نہیں ہوتا. ہم کس کی بات سنیں, کس کی بات سمجھیں, کس کی بات پہ یقین کریں؟ حکمرانوں کی بات پہ, این جی اوز کی بات پہ, اراکین پارلیمنٹ کی بات پہ, تجزیہ نگاروں, تبصرہ نگاروں کی بات پہ, یا ان مختلف علماء دین کی بات پہ, مذہبی لیڈران کرام کی بات پہ جو ٹی وی, ریڈیو, اخبارات میں ہمارے سامنے آتے ہیں. پوری قوم کنفیوز ہے. اور ایک بار پھر حدود آرڈیننس اور ترمیمی بل جب آیا اور یہ بحث چھڑی پچھلے چند دنوں یا مہینوں میں, قوم سمجھ نہیں پائی اب بھی کہ یہ کیا ہوا ہے. کیا حدود آرڈیننس صحیح تھا, غلط تھا؟ حقوق نسواں بل صحیح تھا, غلط تھا؟ کیا بہت اچھا ہوا معاشرے کے لیے یا بہت برا ہوا؟ کیا قرآن و سنت کے خلاف کچھ کیا گیا پہلے اور اب اسے درست کر دیا گیا, یا کچھ ایسا ہوا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ لوگ سمجھ نہیں پائے, ہم بھی سمجھ نہیں پائے. آج کے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جو پہلی بار ٹی وی پر آپ کے سامنے آج اس پروگرام میں آئیں گی, اور ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. دنیا بھر میں, پاکستان میں جہاں جہاں لوگ مذہب کو سمجھتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, وہ ان کے نام سے واقف ہیں, اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ آج انہوں نے وقت نکالا. جسٹس ریٹائرڈ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. جسٹس السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا آج پروگرام کے. میں بھی ممنون ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات سے کچھ اظہار کر سکوں. ان کو آپ ٹی وی پہ نہیں آتے, آپ کی بے شمار کتابیں اور آپ کے مختلف حوالے طویل عرصے سے ہم نے پڑھے ہیں, اور ہر جگہ آپ کو مطلب پڑھا ہی ہے صرف, اور سنا ہے, کبھی آپ کی ٹیپس آتی ہیں. ٹی وی پہ آپ نہیں آتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ میں کوشاں نشین آدمی ہوں اور پڑھنے لکھنے کا کام رکھتا ہوں, اور جو عام طور سے پبلسٹی کے ذرائع ہیں ان سے کچھ ابھی مناسبت نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ٹی وی آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی خرابیاں بھی لے کر آیا ہے, اور اتنی خرابیاں اس کے ذریعے پھیلی ہیں کہ بعض اوقات مجھے احساس ہوتا تھا کہ اسی میں بھی جا کر شامل ہو جاؤں تو اسی کا ایک حصہ میں بھی بن جاؤں گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ احساس بھی تھا کہ یہ ابلاغ کے ذرائع میں بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے, اور اس کے ذریعے اچھی بات بھی پہنچائی جا سکتی ہے اور بری بات بھی پہنچائی جا سکتی ہے. اب میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ اسلام کے نام پر اور دین کے حوالے سے بہت سی غلط باتیں پھیل رہی ہیں, تو اس لیے خیال ہوا کہ جہاں کہیں بہت شدید ضرورت ہو تو یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے کہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے اور دین کی صحیح تصویر پیش کی جائے. اس لیے جب آپ نے مجھے دعوت دی تو اس مرتبہ چونکہ آپ نے ایسے موضوع پر دعوت دی ہے کہ جس میں غلط فہمیوں کی کچھ انتہائی ہو گئی ہے, اس لیے یہ مطلب کو کیا ہے, یہ حدود آرڈیننس جو پیش ہوئی بہت چھڑی تو تاثر یہ بنا کہ یہ ایک بہت ہی فرسودہ قسم کا ظالمانہ آرڈیننس تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں چونکہ ایک بالکل ہی انتہا پسند قسم کا عامر شخص موجود تھا, یہ تاثر خود موجودہ دور میں ہمارے سامنے, تو اس لیے ایسے قوانین نافذ کر دیے گئے جو ظالمانہ تھے, غیر منصفانہ تھے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف تھے. یہ پروپیگنڈا یا یہ بات ہمارے سامنے آئی, اور میں اس کو پروپیگنڈا تو نہیں کہوں گا لیکن یہ بات بہرحال کہی گئی ہمارے سامنے. آپ اس وقت غالباً حدود آرڈیننس جب بن رہا تھا تو آپ اس کا حصہ بھی تھے. یہ میں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا, اور ابتدائی طور پر یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہی نے تیار کیا تھا یہ مسودہ, اور پھر کئی سال اس کے اوپر بحث و تنقید کا سلسلہ رہا. اس میں پاکستان کے نامور علماء, جج صاحبان, وکلاء, ماہرین اقتصادیات یہ سب موجود تھے, اور ہمارے اسلامیاتی کونسل میں خاتون رکن بھی تھیں, وہ بھی ممبر تھیں. اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر رائے لینے کے لیے بیرون ملک سے معروف دوالبی صاحب جو شام کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور اس وقت شاہ فیصل کے خصوصی مشیر تھے, اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے قانون کے مسائل میں, تو ان کو بھی دعوت دی گئی.
اور بعد دوسرے علماء کو بھی دعوت دی گئی. پھر ہم نے جو کچھ اسلامی کونسل میں تیار کیا تھا وہ باہر کی دنیا میں عالم اسلام کے اندر بھی اس کو پیش کیا, ان کی آراء بھی حاصل کی, اور بالآخر اس کو آرڈیننس کی سطح میں نافذ کیا گیا. بات یہ ہے کہ جس دن سے یہ آرڈیننس آیا تھا, اس کی ضرورت کیا تھی مفتی صاحب, کیوں یہ آپ نے اسے بنایا؟ اس سے پہلے کئی پروگراموں میں لوگوں نے کہا کہ جی, اور لوگ یہ بار بار بات کرتے رہے کہ کیا اس سے پہلے جب بھٹو کا یا ان سے پہلے کے دور تھے تو کیا اس وقت ساری قوم ان گناہوں کا ارتکاب کر رہی تھی؟ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس وقت آپ حدود آرڈیننس لائیں جبکہ قوانین موجود تھے ملک میں؟ دیکھیے, یہ ضرورت تو ہمارا سن 1973 کا دستور خود پیدا کرتا ہے. سن 1973 کے دستور میں 227 آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے, اور جو قوانین اس کے خلاف ہیں ان کو اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے گا. یہ ہمارا وہ آئین کہتا ہے, ہمارا دستور کہتا ہے. اس دستور کے تحت ہر حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ قوانین کا اس صورت میں جائزہ لے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے, اور اگر کوئی نئی قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق کرنی پڑتی ہے تو نئی قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق کرے. تو اب یہ آپ سمجھیے کہ حدود آرڈیننس سے پہلے بہت سے جرائم جو شرعن جرائم ہیں ان کو جرم تسلیم نہیں کیا جاتا. آپ یہ سمجھیے کتنی شرمناک بات تھی کہ بعض صورتوں میں انسان کے لیے نکاح کرنا تو قانوناً جرم تھا, لیکن زنا کرنا قانوناً جرم نہیں تھا. اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لے کسی ضرورت کے تحت تو وہ جرم تھا قانوناً, لیکن اگر کوئی شخص ناجائز تعلقات کسی عورت سے قائم کر کے اپنی حوث کی تسکین کرے تو وہ جرم نہیں تھا. شراب ہمارے ملک میں عام تھی اور اس کو وہ باقاعدہ کوئی جرم نہیں تھی. تو حدود آرڈیننس کے ذریعے جن گناہوں کو شریعت نے قابل تعزیر جرم قرار دیا ہے ان کو اس قانون نے قابل تعزیر بنایا, اور پہلی بار حدود آرڈیننس کے ذریعے یہ صورتحال, یہ شرمناک صورتحال ختم ہوئی کہ نکاح کرنا ناجائز اور زنا کرنا جائز. اور اسی طریقے سے شراب کے سلسلے میں اور دوسرے احکام کے سلسلے میں. تو چونکہ قرآن کے احکام ہیں یہ حدود کے, تو اس واسطے ان کو قانونی شکل دینے کے لیے حدود آرڈیننس نافذ کی. اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے؟ یہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنی جنرل الحق کے دور, یہ کیا تھی؟ یہ نہیں جنرل الحق کے دور میں نہیں, بلکہ یہ ہمارے 1973 کے آئین کا ایک تقاضا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تمام قوانین کو قرآن و سنت میں ڈھالا جائے گا, اس کو کوڈیفائی کرنے کے لیے اور اس کے لیے مناسب سفارشات تیار کرنے کے لیے یہ ادارہ ایک آئین کا حصہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل. اور اس کا یہ فرض ہے, اسی اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائض میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ تمام اسلامی احکام کو ایسے سوٹیبل فارم میں جمع کرے گا کہ جن کو قانونی حیثیت دی جا سکے. اس کے اراکین سرکاری ملازم ہیں؟ ملازم تو نہیں, لیکن وہ یعنی اس طرح سے کانٹیکٹ بیسس پر ہوتے ہیں, اور یعنی حکمرانوں کے مزاج کے مطابق وہ بات کرتے ہیں. ضروری نہیں, یہ تو آدمی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آیا اس لیے گیا ہے کہ حکومت کی تعریفی کرے یا اس لیے گیا ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح کرے, اور وہ چاہے حکومت کے مطابق ہو یا خلاف ہو. یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل کیا جنرل ضیاء کے خیالات کو دیکھ کے اپنی بات کرے کہ اب جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہے تو وہ کچھ ہمیں کچھ انلائٹنڈ نظر آتی ہے, مطلب بات کریں تو یہ کیا حکمرانوں کی پالیسی جو ہے اس کے مطابق قرآن و سنت کی تشریح؟ ایسا نہیں ہے. میں نے جیسا کیا یہ آدمی کی نیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آدمی وہ اس غرض سے گیا ہے کہ بھائی اس کو ملازمت کرنی ہے یا سرکار کی حمایت کرنی ہے تو ویسے کوئی حمایت کرے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنی کونسلیں بنی ہیں تو ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جن کا اصل مقصد یہ تھا کہ قرآن و سنت کو قانون بنانے کے لیے کیا سفارشات ہمیں تیار کرنی چاہیے. چنانچہ بے شمار سفارشات ایسی ہیں جو حکومت کو پسند نہیں آئیں اور اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کی, اور خاص طور سے اس اسلامی نظریاتی کونسل جس کا میں رکن تھا جس کے بعد یہ حدود آرڈیننس آیا تھا, تو اس نے بہت سی سفارشات ایسی پیش کی جو جنرل ضیاء الحق صاحب کو پسند نہیں آئی اور ان کی امپلیمنٹیشن میں بھی دشواری پیش آئی. اب یہ جو حقوق نصفہ بل, اب پہلے کا نام تھا حدود آرڈیننس میں ترمیمی بل, جی, پھر یہ بن گیا حقوق نصفہ بل. صحیح. یہ کیا ہے؟ یہ حدود آرڈیننس
آپ کے خیال سے کچھ واقعی ترامیم چاہیے تھی اور جو ترامیم ہوئی ہیں درست ہوئی ہیں یا کیا ہوا ہے ابھی جو معاملہ ہوا ہے؟ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں جی، تو دونوں کا میں الگ الگ جواب دینا چاہتا ہوں. ایک حصہ یہ ہے کہ یہ حقوق نسواں بل کیا ہے، اور پہلے اس کو جو ترمیمی بل کہا جا رہا تھا جس کو حقوق نسواں بل کہا جاتا ہے، تو کیوں ہے، کیا اس کا مقصد ہے. تو بات یہ ہے کہ جس وقت یہ بل پیش ہوا تو میں اس وقت ملک سے باہر تھا، اور میں نے باہر بس خبر پڑی کہ پروٹیکشن آف ویمن بل کے نام سے ایک بل پیش ہوا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں حق خیال میں اس وقت یہ بات نہیں آئی کہ اس کا کوئی تعلق حدود آرڈیننس سے ہوگا. میں سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں خواتین جس قسم کے عدم تحفظ کا شکار ہیں اور رہی ہیں، ان کے علاج کے لیے کوئی شاید قانون بنایا گیا ہو. اگر کے ساتھ ساتھ مجھے ڈر یہ بھی تھا کہ ہمارے ملک میں خواتین پر احسان رکھ کر بہت سی غلط باتیں بھی کی گئی ہیں. احسان خواتین پر رکھ دیا گیا اور کام غلط کیا گیا. یہ بہت مرتبہ ہوا ہے، زیادہ خطرہ اس کا بھی تھا. مثلاً آئلی قوانین، اچھا، تو نام خواتین کا رکھا گیا لیکن احسان ان پر رکھا گیا، لیکن آئلی قوانین کے اندر بہت سی دفعات ایسے ہیں جو خواتین کے لیے انتہائی تکلیف ہے. وہ چونکہ پھر موضوع نہیں ہے بچے چھوٹا کروں، تو اس لیے مجھے اندیشہ تو تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھا کہ بھائی عورتوں کے تحفظ کے لیے کوئی قانون آیا ہوگا جس میں عورتوں کے وسائل کچھ ہوں گے. اور لیکن جب میں واپس آیا اور میں نے اس کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس کا حقیقت میں خواتین کے تحفظ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا. یہ صرف حدود آرڈیننس میں ترمیم کا حصہ ہے. ترمیم کرنے کے لیے یہ وضع ہوا، اور ترمیم بھی اس بنیاد پر جو ایک بہت پرانا پروپیگنڈا چلا آ رہا تھا. یہ اس وقت سے چل رہا تھا جس وقت سے حدود آرڈیننس نافذ ہوا. اور میں آپ سے بے تکلف عرض کروں، میرا تاثر یہ ہے کہ در حقیقت حدود آرڈیننس جب آیا تو وہ حلقے جو اس ملک میں سیکولر قوانین چاہتے ہیں اور کسی بھی قانون کو اسلام اور شریعت اور قرآن اور سنت کے مطابق دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی کہ حدود آرڈیننس خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر بنایا گیا. لہذا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ہمیں قرآن و سنت کے مطابق قانون نہیں چاہیے، تو یہ بات پاکستان میں چلنے والی نہیں ہے. لہذا انہوں نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس کو یہ کہا گیا کہ یہ خواتین کے خلاف ہے اور خواتین پر ظلم کرتا ہے. لہذا اس کو بدلنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے خواتین بہت مظالم کا شکار ہو رہی ہیں. یہ بات اتنی شدت سے پھیلائی گئی کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس دھوکے میں آ گئے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا بعض اوقات سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کر سکتا ہے، تو اس کا شاید اس سے بڑا مظاہرہ کہیں اور نہیں ہوا جتنا کہ حدود آرڈیننس کے بارے میں ہوا. اب میں آپ کو اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل کروں کہ یہ جو عام طور سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس حدود آرڈیننس کے تحت خواتین جو ہیں وہ بے گناہ خواتین جیل میں بند ہیں، اور وہ اس طرح کہ زنا بالجبر اگر کسی عورت کے ساتھ ہوا ہو تو اس قانون کے اندر یہ ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں، اور پیش نہیں کرتی تو اس کو بند کر دیا تھا. یہ جملہ یہ بات میں خیال میں بنیادی بات سنی ہوگی آپ نے. بڑی خوفناک بات ہے جی، اتنی خوفناک بات کہ جو بھی ایک معمولی آدمی سنے گا وہ تو مستحیل ہو جائے گا کہ بھائی ایک عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، 4 گواہ کہاں سے لائے گی، اور اگر نہیں لا سکی ہے تو الٹا اس کو بند کر دینا. تم نے تہمت لگائی ایسا بند کر دو. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں، میں 17 سال سے زیادہ سپریم کورٹ کی شریعت بینچ میں جج کے طور پر کام کرتا رہا ہوں. اس سے پہلے 1.5 سال میں نے سیکریٹریٹ کورٹ میں جج کی حیثیت میں کام کیا ہے. تو وہ مجموعی طور پر 18-19 سال مجھے گزرے ہیں، اور حدود کے سارے مقدمات بالآخر ہمارے پاس آتے تھے اور میں نے براہ راست ان کی سماعت کی. میرے علم میں کوئی ایک مقدمہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی، جس میں کسی عورت کو اس بنا پر سزا دی گئی ہو کہ اس نے زنا بالجبر کی شکایت کی تھی اور 4 گواہ وہ نہیں لا سکی. اس کی بنیاد پر کسی ایک مقدمے میں کسی عورت کو سزا میرے علم میں نہیں ہے. سزا نہیں، لیکن کیا شک ہے موجود؟ شک نہیں، شک بھی موجود نہیں ہے. شک یہ ہے، حدود آرڈیننس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حدود آرڈیننس کے اندر
دو دفعہ ہیں اس کی زنا بالجبر سے متعلق. ایک ہے سیکشن 6. سیکشن 6 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زنا بالجبر اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس پر حد آئے گی. یعنی یا اس کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا. یہ سیکشن 6 ہے جو اب حد کر دی گئی ہے. اور سیکشن 10(3) اسی زنا آرڈیننس کی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زنا بالجبر کسی نے کیا ہے لیکن 4 گواہ نہیں لا سکی, اور دوسرے جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے اس کے ذریعے وہ ثابت کر دیا, میڈیکل لیگل بھی ہے, سائنٹیفک ایویڈنس بھی ہے, کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر اس سے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں زنا بالجبر لائبل ٹو تعزیر اس کو کہا گیا ہے. حد نہیں لگے گی لیکن تعزیر ہوگی. کیوں؟ حد اس لیے کہ حد میں 4 گواہ چلتا ہے. حد کی سزا کیونکہ بہت سخت ہے تو شریعت نے اس کے لیے 4 گواہ مقرر کیا. تو حد تو نہیں لگے گی لیکن تعزیر میں اس کو سزا دی جائے گی, اور وہ سزا جو ہے وہ کیا فرق ہے حد میں آپ نے 100 کوڑے یا سنساری شادی شدہ ہے تو سنساری, اور شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے. اور تعزیر میں جو ہے وہ قید اور وہ 25 سال تک کی قید اس میں 25 سال کی 10(3) کے اندر سیکشن 10(3). یعنی آپ نے یہ کہا کہ اگر 4 گواہ ہیں تو حد, 4 گواہ نہیں ہیں تو تعزیر. اور تعزیر کی کیا پروویژن بھی اسی حدود آرڈیننس میں 10(3) میں موجود ہے. اچھا, اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں مقدمات کا تو آپ دیکھیں گے کہ بیشتر سزائیں 10(3) کے تحت ہوئی ہیں. یعنی ریپ, جس کو دوسرے الفاظ میں آپ ریپ کہہ لیجیے, زنا بالجبر. اب اگر 4 گواہوں کی موجودگی لازمی ہے حد کے لیے جی, اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ 4 گواہ آئے ہوں, اور ایسا قرار ہو سکتا ہے 4 گواہ بھی ریئر کیسز میں, تو اس صورت میں حد نافذ بھی نہیں ہوئی. پاکستان میں کوئی خاتون سنسار نہیں ہوئی, کوئی حضرت سنسار نہیں ہوئے اتنے سالوں میں, کوڑے بھی نہیں لگے, 100 کوڑے نہیں لگے, 100 کوڑے نہیں لگے. اس کو اب نکال دیا گیا ہے, اس کو نکال. تو جب اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی نکال دیا تو نکالنے والے کہیں گے تو تم نے اچھا کیا, یہ خواہ میں تلوار ٹکرے. دیکھیے یہ بات تو پھر جو زنا ود کنسنٹ ہے جی وہ تو رکھا ہے نا, اس میں بھی 4 گواہ چلتا ہے. یعنی زنا بالرضا میں اس میں وہ اب تک اس ترمیم بل میں موجود ہے. اس کو نہیں ٹچ کیا, اس کو انٹیکٹ رکھا ہے, اور اس میں بھی 4 گواہ چلتا ہے. اچھا جی, تو اگر وہاں 4 گواہ کا وہ پروویژن رکھا گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ زنا بالجبر میں رکھا جائے. یعنی ترمیمی بل میں یہ کہا گیا ہے آپ کے بقول کہ زنا بالجبر کے لیے 4 گواہوں والی کنڈیشن ختم ہو گئی. نہیں, وہ حد ہی ختم ہو لیکن زنا بالرضا وہ باقی رکھی ہے انہوں نے. میں تعزیر نہیں لگے گی, 4 گواہ ضروری ہیں. 4 گواہ ضروری ہیں, اس میں 4 گواہ ہوں گے تو پھر اس کو حد لگے گی. لیکن شروع میں یہ تھا کہ جو اگر 4 گواہ نہیں لا سکا تو بالکل وہ فری آزاد ہو گیا تھا. لیکن اب جو جس شکل میں یہ فیس کمیٹی کے بعد آخری شکل میں پیش ہوا ہے اس میں انہوں نے اس کو فورنیکیشن کے نام سے ایک جرم رکھا ہے, تو اگر 4 گواہ نہیں بھی ہیں تو فورنیکیشن کے اندر وہ 5 سال کی قید اس میں دی گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کو بنا دیا کمپلینٹ کیس. اور کمپلینٹ کیس بھی اس طرح بنا دیا, دنیا بھر سے بالکل نرالا ایک طریقہ وضع کیا ہے کہ جو کمپلینٹ لے کر جائے کوئی آدمی تو اس طرح لوگوں نے یہ فورنیکیشن کا ارتکاب کیا تو کمپلینٹ لے کے جائے تو, لیکن جائے تو ساتھ میں 2 گواہ بھی ساتھ لے کے جائے, عینی گواہ. اگر 2 عینی گواہ نہیں لے کے جاتا تو پھر وہ کمپلینٹ قابل سماعت نہیں ہے. پھر اس کو اگر کورٹ یہ سمجھے کہ ہاں یہ کچھ ہے اس کے اندر اس میں گراؤنڈ ہے تو پھر وہ اس کو ایکیوز کو بلائے. یہ جو ترمیم ہے مفتی صاحب آپ کا وسیع مطالعہ ہے اور آپ ظاہر ہے کہ اس کا حصہ بھی رہے, پھر آپ نے اس کو اسٹڈی بھی کیا, پھر کیسز کی سماعت بھی کی. ایک بالکل آپ سے میں غیر جانبدار آپ کی جیسے رائے رہی ہے ہمیشہ, ہم آپ کی رائے کا بڑا سبھی احترام کرتے رہے. کیا یہ ترمیمی بل قرآن و سنت کے احکامات کے منافی ہے جو منظور ہوا ہے؟ بالکل, میں اگر آپ سے مختصر اس کا جواب دے رہا ہوں. مختصر جواب اس کا یہ یقیناً منافی ہے. چند موٹی موٹی باتیں کر دیتا ہوں آپ اس میں. سب سے پہلے زنا بالجبر. ایک چھوٹا سا وقفہ خواتین حضرات,
مفتی تقی عثمانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے حدود آرڈیننس کے حوالے سے، اور مفتی صاحب نے کہا کہ حقوق نسواں بل جو منظور ہوا ہے یہ قرآن و سنت کے احکامات کے منافی ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جسٹس ریٹائرڈ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب آج کے پروگرام میں موجود ہیں، اور پہلا موقع ہے کہ مفتی صاحب سے ہم کسی ٹی وی پروگرام میں اس طرح مستفید ہو رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہے، کون سی بنیادی باتیں ہیں جس کے اوپر آپ نے اتنی واضح اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ سر، معلوماتی باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ زنا بالجبر، جیسا میں نے عرض کیا، یہ حد کا جرم تھا جس کے اوپر حد لگ سکتی ہے قرآن سنت کے مطابق۔ قرآن کا حکم ہے کہ اس کو حد لگاؤ، حدیث کا حکم ہے، خلفائے راشدین کا عمل اس کے اوپر رہا کہ وہ زنا بالجبر پر بھی حد جاری کرتے رہے۔ تو یہاں سے زنا بالجبر کو سے حد بالکل ختم کر دی گئی ہے 100%۔ تو آپ اندازہ لگا، گواہوں پھر بھی نہیں ہے، گواہ تک بھی 4 گواہ ہو جائیں، 8 گواہ آ جائیں، حد ہے ہی نہیں کرے۔ ٹھیک، تو اب یہ سمجھیے کہ یہ بات قرآن سنت کے خلاف ہے ہی ہے، لیکن یہ بتائیے آپ کہ زنا بالجبر میں اگر سب سے 4 گواہ آ گئے، مثال یا اقرار کر لیا مجرم نے، تو مجھ سے ایسا ہوتا ہے بتاؤ آپ کہ اقرار کر لیتے ہیں، 4 گواہوں سے زیادہ اقرار کی صورت پیش آتی ہے، اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا تھا، تو اس کو نہ سنسار کیا جا سکتا ہے، نہ وہ غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں 100 کوڑے لگائے جا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو پروویژن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ 10 سال کی قید ہو سکتی ہے اس کو، یا 10 سال سے کچھ زیادہ کی ہو سکتی ہے، یا اگر کورٹ چاہے تو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ کورٹ کی ڈسکریشن پر ہے، وہ اگر چاہے 10 سال میں ختم ہوگی، حد ختم۔ یہ قرآن کے خلاف ہے، بالکل 100% قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 2 کہہ رہی ہے کہ زنا کرنے والے کو، کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ زنا کرنے والا چاہے وہ ظاہر وہ رضامندی سے کر رہا ہو یا غیر رضامندی سے کر رہا ہو، دونوں اس میں داخل ہیں۔ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ بھی تو علماء نے، ایک علماء کمیٹی بھی ہے بیچ میں، ایک اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، یہ علماء کمیٹی کیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے، اور ہم یہ بھی تو سن رہے ہیں کہ ترامیم جو ہے وہ علماء کمیٹی نے اور علماء نے کی ہیں بیٹھ کے، اور تو یہ میں ذرا پچھلی بات چل رہی تھی اس کو تھوڑا سا پورا کر لوں، پھر اس سے آتا ہوں۔ یہ جو پہلی بات آپ نے پوچھی نا، کیا کون سی چیز ایسی ہے کہ جو قرآن سنت سے بالکل متصادم ہے، تو پہلے میں اس کو پورا کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زنا بالجبر کی جو حد ہے وہ ختم کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی حد، زنا بالرضا کی حد موجود ہے اس میں، اس بل میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں حدود آرڈیننس میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ جب ایک مرتبہ کسی کے بارے میں حد کا فیصلہ ہو جائے تو کوئی گورنمنٹ، کوئی ادارہ اس کو معاف نہیں کر سکتا، نہ اس میں کوئی تخفیف کر سکتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی۔ خواتین و حضرات، جسٹس ریٹائرڈ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب آج کے پروگرام میں موجود ہیں، اور پہلا موقع ہے کہ مفتی صاحب سے ہم کسی ٹی وی پروگرام میں اس طرح مستفید ہو رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہے، کون سی بنیادی باتیں ہیں جس کے اوپر آپ نے اتنی واضح اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ سر، معلوماتی باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ زنا بالجبر، جیسا میں نے عرض کیا، یہ حد کا جرم تھا جس کے اوپر حد لگ سکتی ہے قرآن سنت کے مطابق۔ قرآن کا حکم ہے کہ اس کو حد لگاؤ، حدیث کا حکم ہے، خلفائے راشدین کا عمل اس کے اوپر رہا کہ وہ زنا بالجبر پر بھی حد جاری کرتے رہے۔ تو یہاں سے زنا بالجبر کو سے حد بالکل ختم کر دی گئی ہے 100%۔ تو آپ اندازہ لگا، گواہوں پھر بھی نہیں ہے، گواہوں تک بھی 4 گواہ ہو جائیں، 8 گواہ آ جائیں، حد ہے ہی نہیں کرے۔ ٹھیک، تو اب یہ سمجھیے کہ یہ بات قرآن سنت کے خلاف ہے ہی ہے، لیکن یہ بتائیے آپ کہ زنا بالجبر میں اگر سب سے 4 گواہ آ گئے، مثال یا اقرار کر لیا مجرم نے، تو مجھ سے ایسا ہوتا ہے بتاؤ آپ کہ اقرار کر لیتے ہیں، 4 گواہوں سے زیادہ اقرار کی صورت پیش آتی ہے، اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا تھا، تو اس کو نہ سنسار کیا جا سکتا ہے، نہ وہ غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں 100 کوڑے لگائے جا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو پروویژن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ 10 سال کی قید ہو سکتی ہے اس کو، یا 10 سال سے کچھ زیادہ کی ہو سکتی ہے، یا اگر کورٹ چاہے تو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ کورٹ کی ڈسکریشن پر ہے، وہ اگر چاہے 10 سال میں ختم ہوگی، حد ختم۔ یہ کوئی معاف کرے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ مجھے اختیار نہیں معاف کرنے کا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صلح حکومت بھی معاف کر سکتی ہے۔ تیسری بات سنیے، اگر کوئی شخص
اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اپنی بیوی پر، تو شریعت نے حق دیا ہے عورت کو کہ وہ کورٹ میں جائے اور جا کر کہے کہ بھائی یہ مجھے جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، تو اس کے اوپر لعان ہوتا ہے، یعنی قسمیں کھاتے ہیں دونوں اپنے 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 موقف کے اوپر. اگر دونوں قسمیں کھا لیں تو کورٹ اس کا نکاح فسخ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. یہاں اس نئی ترمیم کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر فرض کرو کسی عورت نے اس عورت مطالبہ کیا کورٹ میں جا کر کہ میری قسمیں کھا کر میرا نکاح فسخ کیا جائے، شوہر کہتا میں نہیں کرتا، تو کہتے ہیں آزادی اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ضرور آئے اور آ کر قسمیں کھائے. اب بتائیے عورت کے ساتھ انصاف ہے یا بے انصافی؟ تو یہ گالی کس نے کرا؟ یہ علماء نے کری ہے؟ نہیں یہ علماء نے نہیں، یہ فیکٹ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، فیکٹ کمیٹی کے اندر کی بات جو جس میں اراکین پارلیمنٹ ہے، اراکین پارلیمنٹ، تو وہ اتنی فہم و فراست رکھتے ہیں. مجھے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کتنی آپ کی سوچ بچار تو ہوئی ہوگی نا وہاں پہ. یہ آپ کے بھی مطلب کون سے یہ تو بڑے اچھا اب میں بتا رہا نقطے ہیں یہ تو. اچھا اور سنیے ذرا ایک پہلو اور رہ گیا جو میں اس کو مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ بات آئی تھی نا کہ زنا بالجبر میں اگر 4 گواہ ہیں جو گواہ وہ پیش نہ کر سکے تو اسی کو پکڑ لیا جاتا ہے، یعنی کیا کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے خاتون کو پکڑ لیا جاتا ہے. پہلے سب نے بات کی ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس وقت یہ نافذ ہوا تھا حدود آرڈیننس، تو شور تو اسی وقت سے بچ رہا تھا نا کہ عورتوں کے خلاف ہے، عورتوں کو پکڑ لیا گیا ہے، بے گناہ پکڑی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم تو جانتے ہی کہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم روزانہ ڈیل کرتے تھے ان کیسوں سے. لیکن ایک چارلس کینیڈی ایک اسکالر تھا امریکہ سے، یہ شور سن کے یہاں آیا پاکستان، اور اس نے سروے کیا تمام حدود آرڈیننس کے تحت مقدمات کا. وہ تفصیلی رپورٹ میں اس رپورٹ کے اندر اس نے جو پورا عدد شمار دیے ہیں کہ حدود آرڈیننس کی کس دفعہ کے تحت کتنے عورتیں گرفتار ہیں، اور آخر میں اس نے نتیجہ یہ نکالی، پورا عدد شمار ہے سارے جو اس نے جمع کیے اور بتایا کس جیل میں کتنے. تو آخر میں اس نے یہ کہا کہ میرا آبزرویشن تو یہ ہے کہ جو عورتیں مشکوک کردار کی حامل ہوتی ہیں وہ در حقیقت ہوتی ہیں کنسنٹنگ پارٹی، لیکن وہ زنا بالجبر کا الزام طور پر لگا. ہم آ رہے ہیں نا آپ کے اسلامی نظریاتی کونسل نے مان لیا، علماء کمیٹی مان گئی، جید علماء کی کس نے طرح ایک طرح کی بات کہاں سے آئی ہے؟ اتفاق سے میں آپ نے جو مجھ سے کہا تو میں نے تھوڑا سا عدد شمار بھی جمع کرنے کی کوشش کی، تو میں صرف پنجاب کے جمع کرتا ہے. پنجاب ہی سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہیں کے سب سے زیادہ کیسز آتے رہے ہیں ہمارے پاس. یہ سب جیلوں کا پورا ڈاٹا ہے، اس جیل میں کتنی عورتیں حدود آرڈیننس کے تحت بند ہوئی ہیں، کنوکٹ ہوئی ہیں. سینٹرل جیل لاہور، اس میں کل جو 90 ویمن 90 عورتیں جو ہیں وہ جیل میں ہیں مختلف الزامات کے تحت، جن میں سے حدود آرڈیننس کے تحت صرف 4 ہیں. اور حدود آرڈیننس سے مراد یہاں پر جو میں نے لی ہے وہ صرف زنا آرڈیننس نہیں ہے، اس میں 5 آرڈیننس کے تحت کل ملا کے 4 3 2 1 کیا کہہ رہا ہے، اور زنا آرڈیننس کے تحت جیلیں بھری ہوئی ہیں عورتوں سے. لیکن مفتی صاحب آپ نے کہا ٹھیک ہے جیلوں میں قیدی خواتین نہیں ہیں، پروپیگنڈا ہے، سب کچھ آپ کی بات، لیکن یہ ترامیم جب سامنے آتی ہیں تو سلیکٹ کمیٹی، علماء کمیٹی، اسلامی نظریاتی کونسل، علماء شامل ہیں، مشاورت ہوئی، یہ بات بھی تو ساتھ آ رہی ہے نا. تو اب آخر جو ترامیم ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اراکین اسمبلی کا جو فہم و فراست ہے اس سے تو پوری قوم واقف ہے، وہ اتنے زیادہ باریک کام کر نہیں سکتے. یہ آخر علماء شامل کوئی تو ہوگا اس کے پیچھے، کوئی عالم دین تو ہوں گے نا. یعنی آپ سرکاری اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے کچھ رکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو لوگ اس کے فیور میں ہوں گے نا کہ دیکھیے وہ ظاہر ہے کہ گروپ ہے جس نے اس کو پروموٹ کیا ہے اس بل کو، اور جس نے اس کو باقاعدہ پائلٹ کیا ہے اسمبلی میں. لیکن میرے علم کی حد تک کوئی علماء میں سے کوئی اس میں شامل نہیں تھا. علماء ممبران جو ہیں اسمبلی میں وہ ایم ایم اے کے ہیں، اور ایم ایم اے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ آئے گا تو ہم اس کو دے دیں گے، مطلب وہ مخالف فیس تھے. سلیکٹ کمیٹی تک میں نہیں بیٹھے وہ، اس لیے پتہ نہیں کہ بھائی ہم نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا نہیں گیا، ان کو گیا نہیں. البتہ سنا ہے کہ کچھ ان کے ارکان سے انفرادی طور پر کچھ باتیں ہوئی ہیں، لیکن جہاں تک فارملی اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجنے کا تعلق ہے نہیں بھیجا گیا. اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی موجودہ کمپوزیشن بھی لوگوں کی نگاہ میں یعنی بہت سے لوگ اس سے اعتراض کرتے ہیں، لیکن باہر فارملی بھیجا ہی نہیں گیا اس کو. ہاں البتہ یہ ہوا، علماء کمیٹی کی بات آئی تو میں عرض کر دوں، ہوا یہ کہ جب یہ اختلاف بڑھا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، تو چودھری شجاعت صاحب جو رولنگ پارٹی کے
قائد ہیں اور مولانا فضل الرحمان جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ بھئی اس کا کچھ مسئلے کا بحران کا حل نکالنا چاہیے. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھئی کچھ غیر جانبدار علماء کو بلا لیا جائے اور ان سے اس بارے میں رائے لی جائے. چنانچہ یہ کمیٹی علماء کمیٹی کے نام سے جو مشہور ہو گئی، وہ ان دونوں کے متفقہ. اس میں آپ بھی تھے؟ میں بھی تھا اس میں. تو وہ سربراہی کرے تھے؟ سربراہی ایسا کوئی یعنی فارمل کوئی نہیں تھا، بس ایک مشاورتی طور پر رکھا گیا تھا. اور اس کی حقیقت یہ تھی کہ دونوں فریق یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم اپنی سمجھنے کی حد تک ان لوگوں سے مشورہ کر لیں اور جو کچھ یہ لوگ کہیں تو اس کو ہم. آپ نے کیا مشورہ دیا تھا ان کو؟ ہم نے ان کو ابتدائی طور پر ہم ان کو 5 ترمیمیں اس بل میں پیش کی تھی. وہ شامل ہیں؟ نہیں، ان میں سے کوئی شامل نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ ایک بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے ریڈیوز کیا تھا، اس سے مختلف ہے. لہذا وہ علماء کمیٹی کی سفارشات جب ہم نے اس وقت سفارشات تیار کی تو چودھری شجاعت حسین صاحب کے بھی دستخط تھے، چودھری پرویز رائی صاحب کے بھی دستخط تھے، سردار نصر اللہ دریشت صاحب جو سلیکٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور چیف وپ ہیں مسلم لیگ کے، تو وہ ان کے بھی دستخط تھے. انہوں نے اس کو تسلیم کر دیا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ بحران ختم ہو گیا، اس لیے کہ یہ ترمیمیں انہوں نے مان لیا. لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذہبی معاملہ، حساس مذہبی معاملہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے؟ یہ بات بھی آپ کی خاصی درست ہے اور یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ بہت سے وہ مسائل جو سنجیدہ نوعیت کے ہیں، دینی نوعیت کے ہیں، وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں اور ہر ایک فریق اس کو اپنے آنا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہی صورتحال یہاں بھی سامنے آئی ہے کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے بات کو سن لے، دوسرے آدمی کو موقع سن لے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو جانچ لے، اس کو پرکھ لے، اس کو اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھ لے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن ویسے چونکہ بات چل پڑی ہے، وہ سیاسی آنا کا مسئلہ بن گیا ہے، وقار کا مسئلہ بن گیا ہے، لہٰذا کوئی کچھ کہتا رہے، کتنے دلائل پیش کرتا رہے، ہر دلیل جو ہے وہ دریا گرد ہے. اب کیا ہوگا؟ آپ کی کریں منظور ہو گیا بل، اب اس پہ سائن ہو جائیں گے پریزیڈنٹ کے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. معاشرے میں کیا خواتین خوش ہوں گی، مظالم کم ہوں گے، یہ پولیس سسٹم، یہ جوڈیشری، گھروں کے اندر مسائل، معاشرے میں مسائل، کیا ہوگا؟ کوئی بہت برے اثرات بھی نہیں بظاہر، مطلب کیا کچھ بہت اچھا بھی نہیں ہوگا تو بہت برا بھی نہیں ہو سکتا ترامیم کے بعد؟ کیا میرے خیال میں تو بہت برا ہو سکتا ہے، بہت برا ہو سکتا ہے، بہت برا ہو سکتا ہے. مثلا 2 حیثیت میں بہت برا ہو سکتا ہے. ایک تو اس حیثیت سے کہ یہ قوم جو ہے یہ قرآن سنت کے سری خلاف قانون کو بالآخر برداشت نہیں کرے گی اور اس کے نتیجے میں ملک میں کیا ہوتا ہے، بحران کیا کھڑا ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. جہاں تک عورتوں کے تعلق ہے، میں تو اس بات پر 100% کنوینس ہوں اور پورے بغیر جانبداری سے بل کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ اس سے عورتوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، دشواریاں پیدا ہوں گی، ان کے مسائل بڑھیں گے، کسی مسئلے کا اس میں حل موجود نہیں ہے. اسی لیے ہم نے علماء کمیٹی میں جب ہم گئے تھے تو میں نے سب سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی آپ تحفظ خواتین کا نام لے رہے ہیں بل کے اندر، تو کوئی ایسا حکم تو ڈالیے جو اس میں خواتین کو کوئی فائدہ پہنچے. میں نے کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں وراثت میں عورتوں کو محروم رکھا جاتا ہے، سارے ملک میں یہ صورتحال چلی ہے، اتنا بڑا ظلم ہے عورت کے اوپر کہ وہ میراث میں حصہ نہیں پاتی. قرآن کا حکم ہے کہ اس کو میراث میں حصہ دیا جائے، تو اس کو قانون کے طور پر جو نہ دے اس کو تقابل تعزیر جرم قرار دیں. عورتوں کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے، بیچاری ساری عمر اسی طرح گزار دیتی ہیں، یہ اس رسم کو ختم کیا جائے. ایک لمحے میں 3 طلاقیں دے کر وہ راستہ بند کر دیا جاتا ہے ہر قسم کے مطالعات کا، اس کو ناجائز اور جرم قرار دیا جائے. ہم نے کہا تھا کہ وقت سطح میں ایک مصیبت حال میں مبتلا ہے ساری خواتین، اس رسم کو ختم کیا جائے. ہم نے کہا تھا کہ اس میں خواتین سے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں نکاح زبردستی کر دیا جاتا ہے، اس بیچاری کی مرضی نہیں ہوتی، اس کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے. یہ ہم نے سفارشات پیش کی تھی کہ تاکہ خواتین کے کچھ مسائل تو حل ہوں. سب رد ہو گئی ہیں اس وقت، صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ جناب جبر کی حد ختم کر دو اور خواتین کا مسئلہ حل ہو گیا.
یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ جناب الجبر جو ان کے ساتھ جناب الجبر کرے اس کو سنسار کیوں کیا جائے، سنسار نہ کیا جائے، اس کو 10 سال کی قید دے دی جائے. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، عورتوں کا بحال ہوگی. اور یہ جتنی سامنے باتیں کہی تھی اس بل میں تو آئی نہیں. کم سے کم اب جب شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دوسرے بل میں پیش کروں گا، وہ پتہ نہیں اللہ جانے وہ کیا ہوگا. مجموعی طور پر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے، یعنی ایک تو چلیں یہ آپ کے سامنے بل آیا، قوم آپ نے کہا کہ نہیں منظور کرے گی، نہیں مانے گی، لیکن قوم بھی ظاہر ہے کہ ہر قسم کا ظلم سہنے کی عادی ہے. ہم بطور مسلمان جو بھی آ جاتا ہے اوپر سے نافذ ہو جاتا ہے. آپ نے کہا مانیں گے نہیں مانیں گے بات کا مسئلہ، لیکن اب ایک گہری نظر رکھتے ہیں آپ کی اسلام پہ، مذہب پہ. ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے تقریباً. لوگوں نے آ کے اپنے اپنے حساب کتاب سے مختلف تشریحات کی ہیں، مذہب کی ماڈیفکیشنز کی ہیں. اب بھی آپ نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر کچھ مختلف ذہن کے لوگ ہیں. ہر دور میں ایسا ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ خود علماء دین کی، یا جن کو علماء دین شدہ، ان کی اپنی پوزیشن بھی لوگوں کی نظر میں بہت زیادہ کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں پڑ گیا ہے، ملا یہ کہہ رہا ہے، یہ بھی تو ایک تاثر ہے نا عوام کے اندر، وہاں سے بھی تو مایوسی آتی ہے. ہاں صحیح ہے یہ بات. اور اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ پروپیگنڈے کا ہے، کچھ حصہ جو ہے نا کہ دیکھیے ہمارے معاشرہ جو ہے وہ ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، انحطاط کا بھی شکار ہے. اس سے علماء کا شعبہ بھی خالی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء جو ہے معصوم ہیں اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو اس لیے وہاں پر بھی اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے سب میں غلطیاں ہیں، اس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن غلطیاں کہاں نہیں ہوتی. تو کسی غلطیاں کی وجہ سے ایک حلقے کو بالکل یہ وطعون کر کے اور اس کو بالکل الگ کر دینا، یہ تو کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. غلطیاں ہر شعبے میں ہو رہی ہیں تو لیکن اصلاح کی فکر کی جاتی ہے، تو اصلاح کی فکر یہاں بھی ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہو بھی رہی ہے. اب کیا ہوگا امپلیمنٹیشن کے بعد؟ کیا اس کو چیلنج کیا جا سکے گا اس فیصلے کو؟ فوری طور پہ کیا ہوگا؟ لوگ خواتین کو رہا ہو جائیں گی؟ ابھی ایک دم ہم کیا چینج دیکھیں کہ اس بل کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہی فوراً کیا ہوگا؟ کوئی راہ نہیں ہوگی. اس بل کے ذریعے میں جو عورتیں، میں نے بتایا تھوڑی سی عورتیں ہیں جو جیل میں ہیں، کنوکٹ ہوئی ہیں کسی کے تحت، تو اس بل کے آنے کے بعد کوئی کسی کو ان میں سے کوئی راہ نہیں ہوگی. اور اس لیے کہ یہ تھوڑی سی ہیں عورتیں، وہ کنوکٹ ہوئی ہیں باقاعدہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے، ہم ہمیشہ جب کوئی قانون آتا ہے تو اس میں یہ فیصلہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو کیس پینڈنگ ہے ان کا کیا بنے گا، اور جو پہلے سے ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا. اس عجیب قانون میں یہ بھی نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیلے گی، کیا یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے یا واقعی بے حیائی پھیلے گی؟ کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کہ حد نہیں لگ رہی اور تعظیم میں کیا اسے بے حیائی پھیلے گی؟ دیکھیے پھیلنے کا اندیشہ ہے یقیناً، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے عوام جو ہے وہ قانون کی باریکیوں اور منشیاتوں کو نہیں جانتے. اتنی بات ان کو پتا ہے کہ یہ فحاشی جو ہے یہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے. یہ کہاں پہ ہوا کہ فحاشی؟ یہ اس میں یعنی ترمیم کے اندر ترمیم فحاشی کو کیا تھا؟ انہوں نے فارنیکیشن نام دیا اس کا. ٹھیک ہے. ہم نے تو فارنیکیشن کو پسند نہیں کیا تھا اس نام کو، لیکن بہرحال انہوں نے فارنیکیشن کا نام دیا. کیا اردو میں کیا کہیں گے فارنیکیشن؟ اردو میں زنا کہیں گے. اچھا ہاں زنا کہیں گے. اصل میں جو انگلش کے حساب سے فارنیکیشن جو ہے وہ صرف جو غیر شادی شدہ لوگ آپس میں کریں، اچھا وہ ہے تو وہ اس کو فارنیکیشن کہتے ہیں. اور اگر شادی شدہ کرے تو اڈلٹری کہا جاتا ہے. تو لیکن انہوں نے فارنیکیشن نام رکھا ہے اس کا اور اس کی تشریح کی ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ نان کاگنیزیبل ہوگا، یعنی پولیس پر دست اندازی نہیں کر سکتی، یا اگر نہ ایف آئی آر اس کی درج ہو سکتی ہے. یعنی کوئی غیر شادی شدہ دو آدمی تو زنا کر رہا ہے، فرسٹ بات ہے زنا کر رہا ہے، پولیس نہیں پکڑ سکتی. یہ ہے پولیس نہیں پکڑ سکتی. تو کون پکڑے گا پھر؟ اچھا وہ کہتے ہیں کہ کون پکڑے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے اگر ملک میں یہ برا کام ہوا ہے تو آپ جائیے سیشن کورٹ، جو ہفتے کو بند ہوگا، جمعہ کو بند ہوگا، فلاں دن بند ہوگا، اور اس وہاں جائیے اور 2 عینی گواہ ساتھ لے کے جائیے. اس کے لیے نہیں گواہ چاہیے؟ اس کے لیے عینی گواہ چاہیے. 2 عینی گواہ ساتھ لے کے جائیے
اور 2 آنے کے بعد 7 لیکچر ساتھ ساتھ یہ ڈرتے رہیے کہ ہو سکتا ہے کورٹ آپ ہی کو پکڑ لے 5 سال کے لیے، اس لیے کہ اس میں یہ درج ہے کہ اگر اب بے بنیاد ثابت ہوا وہ اور جھوٹا ثابت ہوا حقوق انسان سے کوئی تعلق اب آپ کو کر لیجیے کیا تعلق ہوگا حقوق انسان سے. تو یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بے حیائی کھولے گی یعنی اس سے جب دیکھا نا کہ عام تاثر یہ ہو گیا کہ اب یہ جو کام ہے نا اس پر کوئی پوری دست اندازی نہیں کر سکتی نا. بس کس کو پڑھی ہے کہ وہ سیشن کورٹ جائے گا 2 آدمیوں کو لے کر کہ ان کو پکڑنے کے لیے. تو اس واسطے عام تاثر یہ ہے کہ اب یہ کیونکہ نان کاگنیزیبل ہو گیا. مجھے تو اطلاعات لوگوں نے یہ دی ہیں واللہ عالم میں نے خود نہیں دیکھا کہ جب سے یہ سلسلہ ہوا لوگوں عام آدمی جو ہے وہ قانونی مشہور آدمی مجھے پڑتا نہیں وہ سمجھتا ہے فحاشی جو ہے وہ نان کاگنیزیبل ہو گئی ہے. لہٰذا لوگوں نے بتایا کہ اب چوراہوں پر وہ منظر نظر آنے لگے ہیں جو کہیں آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھا کرتے تھے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بوسو کنار میں مشہور ہیں اور پولیس نہیں پکڑ سکتی. پولیس کا سوال ہی پڑا پکڑنے کا سوال ہی نہیں. مفتی صاحب آپ کو بہت شکریہ اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے معاملہ کس نوع پہ جاتا ہے اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا معاملہ نکلے کہ اس قسم کی صورتحال اس مسئلے میں تو یہ پہلے سے یہ سمجھتا ہوں کہ حسر امتحان میں کوشش کی فہم و تفہیم کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے. ہم کا ملک بڑا آپ اگر سوچیے جو ملک بے شمار مسائل میں گرا ہوا ہے اس سے جناب الجبر کی حد ختم کر کے کیا فائدہ حاصل کیا اور کیا نئے مسائل نہیں کھڑے کر دیے ہمارے ملک کے لیے. کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا کتنا بڑا بحران کھڑا ہو گیا. 60 اسمبلی کہتے ہیں کہ ہم مستعفی ہو جائیں گے تو کوئی کہتا ہے کہ ہم تحریک کرائیں گے سڑکوں پہ آ جائیں گے. ایک بحران کھڑا ہو گیا. کیا کون سی ایسی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی کون سا ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ جس میں حکومت کی پارٹی میں اختلاف پھر اختلاف میں اختلاف اور سارے علماء اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ہر مقصد میں فکر تھا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس نے تائید کی. تو ایسا مسئلہ کھڑا کرنے کی ایسی ایمرجنسی کیا پیش آ گئی تھی میں یہ سمجھ نہیں سکتا. مفتی صاحب آپ کو بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. آپ نے میری گزارش آپ کو بڑے صبر و تحمل سے سنا. بہت شکریہ.